من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون
سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين. سنی له سنی مرو سنی مدینے میں آقا میں ہوں سنی له سنی مرو سنی مدینے میں آقا میں ہوں سنی له رہوں سنی مروں سنی مدینے میں سبحان اللہ. اس کے بعد کیا جی جب میں سنی ہو کے مر گیا تو اس کے بعد بقیہ پاک میں بن جائے مدفن یا رسول اللہ. بقیہ پاک میں اپنی قبر بننے کی دعا کی جائے. جی جی پھر پڑھ لیتے ہیں. میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں بقیہ پاک میں سنت کی خدمت یا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جس طرح درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں،
اسی طرح آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سن کر درود شریف نہ پڑھنے کی وعیدیں بھی. تو جس طرح ہم فضائل سنتے رہتے ہیں اسی طرح ہم نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سنا اور اس پر درود پاک نہ پڑھا، اس کی وعید کیا ہے آج یہ سنتے ہیں. منقول ہے ایک شخص کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں سر پر مجوسیوں یعنی آتش پرستوں کی ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا. تو اس کا سبب پوچھا. اس نے جواب دیا جب کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا تھا تو میں درود شریف نہیں پڑھتا تھا. اس گناہ کی نحوست سے مجھ سے معرفت اور ایمان سلب کر لیا گیا. یعنی اس کی معرفت بھی جاتی رہی اور اس کا ایمان بھی اس سے سلب کر لیا گیا، جس نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی سنتا تھا جو اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھتا تھا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، دیکھا آپ نے گناہوں کی نحوست کس قدر بھیانک ہے کہ اس کے سبب موت کے وقت ایمان برباد ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے. یہاں یہ ضروری مسئلہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ کسی نے کسی کے بارے میں برا خواب دیکھا. برا خواب دیکھنا بے شک باعث تشویش ہے، تاہم غیر نبی کا خواب شریعت میں حجت نہیں ہے، شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس سے ہم کوئی ایک مسئلہ اخذ کر لیں کہ یہ جو ہم نے یہ خواب دیکھا ہے نا یہ ایسا ہی ہوگا. یہ حجت نہیں ہے غیر نبی کا خواب. یعنی خواب کی بنیاد پر کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا جا سکتا. نیز مسلمان میت پر خواب میں کوئی علامت کفر دیکھنے یا خود مرنے والے مسلمان کا خواب میں اپنے ایمان کے سلب یعنی برباد ہونے کی خبر دینے سے بھی اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. کسی کو خواب میں دیکھا اور اس نے جس طرح بھی آپ نے پیچھے واقعہ سنا کہ اس نے کہا کہ میرا ایمان سلب کر لیا گیا اس وجہ سے کہ میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سن کر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھتا تھا. تو آگے یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ جو خواب دیکھ رہا ہے جس کے بارے میں دیکھا جا رہا ہے اگر وہ اپنے آپ کو کافر بھی کہتا ہے تو یہ دلیل نہیں ہے، یہ دلیل نہیں بنانی چاہیے کہ وہ کافر ہی ہوگا. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں عمر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے اور جلسہ ذکر میں درود شریف پڑھنا واجب، خواہ خود نام اقدس لے یا دوسرے سے سنے. اگر ایک مجلس میں 100 بار ذکر آئے تو ہر بار درود شریف پڑھنا چاہیے. اگر نام اقدس لیا یا سنا تو درود شریف اس وقت نہ پڑھا تو کسی دوسرے وقت میں اس کے بدلے کا پڑھ لے. نام اقدس لکھے تو درود شریف ضرور لکھے کہ بعض علماء کے نزدیک اس وقت درود لکھنا واجب ہے. اکثر لوگ آج کل درود شریف یعنی مکمل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھنے کے بدلے سلام لکھتے ہیں یا خالی صاد لکھ دیتے ہیں، تو یہ ناجائز اور سخت حرام ہے. یوں ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ را اور داد، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جگہ را اور حا لکھتے ہیں، یہ بھی نہ چاہیے. اللہ عز و جل کا اسم مبارک لکھ کر اس پر جیم نہ لکھا کریں بلکہ عز و جل یا جل جلالہ لکھا کریں. میٹھے میٹھے اسلام میں بھی جو حکایت آپ نے سنی اس میں نام اقدس پر درود شریف نہ پڑھنے والے شخص کے خاتمے کے متعلق دیکھے جانے والے تشویشناک خواب کا بیان ہے. ہمیں اللہ عز و جل کی بے نیازی اور اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے اور درود شریف پڑھنے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے. آج سے پہلے ہو سکتا ہے کہ بار ایسا ہوا ہو کہ ہم نے نام اقدس سن کر یا بول کر درود شریف نہ پڑھا ہو. چونکہ یہ رعایت موجود ہے کہ اگر اس وقت نہ پڑھے تو بعد میں پڑھ سکتا ہے، لہٰذا اب پڑھ لے اور آئندہ کوشش کرے کہ اسی وقت پڑھ لیا کرے ورنہ بعد میں بھی پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. منہاج العابدین میں حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ایک شاگرد کی نزع کے وقت تشریف لائے. موت کا وقت تھا تو آپ تشریف لائے اور اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھنے لگے. تو شاگرد نے کہا کہ سورہ یاسین پڑھنا بند کر دو. پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے کلمہ شریف کی تلقین فرمائی. وہ بولا میں ہرگز یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں اس سے بیزار ہوں. بس انہی الفاظ پر اس کی موت واقع ہو. حضرت سیدنا فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے شاگرد کے برے خاتمے کا بہت برا صدمہ ہوا. 40 روز تک اپنے گھر میں بیٹھے روتے رہے.
40 دن کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس شاگرد کو جہنم میں گھسیٹ رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے استفسار فرمایا کس سبب سے اللہ عز و جل نے تیری معرفت سلب فرما دی؟ میرے شاگردوں میں تیرا تو مقام بہت اونچا تھا۔ اس نے جواب دیا 3 عیوب کے سبب، 3 باتیں ایسی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرا ایمان سلب فرمایا۔ نمبر 1 چغلی، کہ میں اپنے ساتھیوں کو کچھ بتاتا تھا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کچھ اور بتاتا تھا۔ نمبر 2 حسد، کہ میں اپنے ساتھیوں سے حسد کیا کرتا تھا۔ نمبر 3 شراب نوشی، کہ ایک بیماری سے شفا پانے کی غرض سے طبیب کے مشورہ پر ہر سال شراب کا 1 گلاس پی لیا کرتا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، خوف خدا سے لرز اٹھی اور گھبرا کر اپنے معبود برحق کو راضی کرنے کے لیے اس کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھک جائیے۔ چغلی، حسد اور شراب نوشی کے سبب ولی کامل کا شاگرد کفریہ کلمات بول کر مرا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مرتے وقت معاذ اللہ اس کی زبان سے کلمہ کفر نکلا تو کفر کا حکم نہ دیں گے، کہ ممکن ہے کہ موت کی سختی کی وجہ سے اس کی عقل جاتی رہی ہو اور اس عقل کے جانے کی وجہ سے اس کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا۔ افسوس آج کل چغلی اس قدر عام ہے کہ اکثر لوگوں کو شاید پتہ تک نہیں چلتا کہ میں چغل خوری کر رہا ہوں۔ چغل خوری آخرت کے لیے سخت تباہ کن ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، غیبت، طعنہ زنی، چغل خوری اور بے گناہ لوگوں کو عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہے۔ مہلکات یعنی ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اور ان سے بچنے کے لیے عموماً ان کی پہچان ضروری ہوتی ہے۔ یہاں چغلی کی تعریف پیش کی جاتی ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نقل فرمایا کہ کسی کی بات ضرر یعنی نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسرے کو پہنچانا یہ چغلی ہے۔ کسی کی بات ضرر دینے کے ارادے سے کسی دوسرے کو پہنچانا یہ چغلی ہے۔ افسوس اکثر لوگوں کی گفتگو میں آج کل غیبت، چغلی اور حسد وغیرہ کا سلسلہ یہ جاری رہتا ہے۔ حسد کرنے والے کو حاسد کہتے ہیں۔ اب یہ فرض علم ہے جو ہم پر سیکھنا ضروری ہے۔ یہ مہلکات ہیں، ہلاک کرنے والی چیزیں، غیبت، چغلی، حسد، تکبر۔ اب یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ہم پر سیکھنا ضروری ہے، جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ چیزیں ہم پر سیکھنا ضروری بھی ہے کہ یہ نہیں، لیکن یہ چیزیں ہم پر سیکھنا ضروری ہے۔ ابھی ہم نے چغل خوری کے بارے میں سنا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور چغل خور قیامت والے دن کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اب انہی میں سے ایک چیز حسد بھی ہے۔ حسد کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ حسد کرنے والے کو حاسد کہتے ہیں، اور جس سے حسد کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو محسود کہتے ہیں۔ لسان العرب جلد 3 صفحہ 166 پر حسد کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے، یعنی حسد یہ ہے کہ تو تمنا کرے کہ محسود یعنی جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس سے نعمت چھن جائے اور تجھے مل جائے۔ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ہے، اس کے پاس گھر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ اب تو اسے جلتا ہے، تو اس سے یہ خواہش کرتا ہے کہ اس سے نعمت چھن جائے اور یہ نعمت مجھے مل جائے، تو یہ حسد ہے، اور یہ بھی گناہ کبیرہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، بیان کردہ تعریف سے معلوم ہوا کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر تمنا کرنا کہ کاش اس سے یہ نعمت چھن کر مجھے حاصل ہو جائے، مثلا کسی کی شہرت یا عزت سے نفرت کا جذبہ رکھتے ہوئے خواہش کرنا کہ یہ کسی طرح ذلیل ہو جائے اور اس کی جگہ مجھے عزت کا مقام حاصل ہو جائے۔ نیز کسی مالدار سے جل کر یہ تمنا کرنا کہ اس کا کسی طرح نقصان ہو جائے اور یہ غریب ہو جائے اور میں اس کی جگہ دولت مند بن جاؤں، اسی طرح کی تمنا کرنا حسد ہے۔ اور معاذ اللہ عز و جل یہ وبا کافی پھیل چکی ہے۔ آج کل دوسرے کا کاروبار ٹھپ کرنے کے لیے بڑی جدوجہد کی جاتی ہے، اس کے مال کی خام خواہ خرابیاں بیان کر کے اس دکاندار پر طرح طرح کے الزامات ڈالے جاتے ہیں، اور یوں حسد کے سبب جھوٹ، غیبت، چغلی، آبرو ریزی اور نہ جانے کیا کیا مزید گناہ کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چغل خوری سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے جو بھی مہلکات ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بیمار کے سرحانے تشریف لائے جو قریب الموت تھا، یعنی اس کا موت کا وقت قریب تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی بار اسے کلمہ شریف پڑھنے کی تلقین فرمائی، لیکن وہ 10-11 کی آوازیں لگاتا رہا. جب اس سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو کہا میرے سامنے آگ کا پہاڑ ہے، جب میں کلمہ شریف پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو آگ مجھے جلانے کے لیے لپکتی ہے. پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے پوچھا دنیا میں یہ کیا کام کرتا تھا؟ بتایا گیا کہ یہ سود خور تھا اور کم تولا کرتا. سود خوروں اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی بربادی، چند سکوں کی خاطر اپنے آپ کو جہنم کے شعلوں کی نظر کرنے کی جسارت کرنے والوں سنو. روح البیان میں نقل کیا گیا کہ جو شخص ناپ تول میں خیانت کرتا ہے قیامت کے روز اسے جہنم کی گہرائیوں میں ڈالا جائے گا اور 2 پہاڑوں کے درمیان بٹھا کر حکم دیا جائے گا کہ ان پہاڑوں کو ناپو اور تولو. جب تولنے لگے گا تو آگ اسے جلا جائے گا. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت سیدنا شیبان رائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دونوں ایک جگہ اکٹھے ہوئے. سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری رات روتے رہے. سیدنا شیبان رائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سبب گریہ دریافت کیا، یعنی رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا مجھے برے خاتمے کا خوف رلا رہا ہے. میں نے ایک شیخ سے 40 سال علم حاصل کیا، اس نے 60 سال تک مسجد الحرام میں عبادت کی مگر اس کا کفر پر خاتمہ ہوا. سیدنا شیبان رائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سفیان وہ اس کے گناہوں کی شامت تھی، آپ اللہ عز و جل کی نافرمانی ہرگز مت کیجیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، اللہ عز و جل بے نیاز ہے، اس کی خفیہ تدبیر کو کوئی نہیں جانتا. کسی کو بھی اپنے علم یا عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے. شیطان نے ہزاروں سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اپنی ریاضت اپنی علمیت کے سبب معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا سردار بن گیا تھا، لیکن اس بدبخت کو تکبر لے ڈوبا اور وہ کافر ہو گیا. اب بندوں کو بہکانے کے لیے وہ پورا زور لگاتا ہے، زندگی بھر تو وسوسے ڈالتا رہتا ہے مگر مرتے وقت پوری طاقت صرف کر دیتا ہے کہ کسی طرح یہ بندہ اپنا ایمان ضائع کر کے دنیا سے جائے، کسی طرح یہ بندہ اپنا ایمان ضائع کر ڈالے، اس کا خاتمہ کفر پر ہو جائے. مرتے وقت بھی شیطان یہ کوشش نہیں چھوڑتا. منقول ہے کہ جب انسان نزع کے عالم میں ہوتا ہے 2 شیطان اس کے دائیں بائیں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. دائیں طرف والا شیطان اس کے والد کا روپ دھا کر کہتا ہے بیٹا دیکھ میں تیرا مہربان و شفیق باپ ہوں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو نصارہ کا مذہب اختیار کر کے مرنا کیونکہ وہی سب سے بہترین مذہب ہے. بائیں جانب والا شیطان مرنے والے کی ماں کی صورت میں آتا ہے اور کہتا ہے میرے لال میں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، اپنا دودھ پلایا اور اپنی گود میں پالا ہے، پیارے بیٹے میں نصیحت کرتی ہوں کہ تو یہودی مذہب اختیار کرنا کہ یہ مذہب سب سے اچھا. میٹھے میٹھے اسلام بھائی، واقعی بہت تشویشناک معاملہ ہے. بندہ جب بخار یا درد سر وغیرہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس سے کسی بات میں فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے. آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ جب کسی کے سر میں درد ہو تو وہ کسی سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا، یا اس کے پاس کوئی شور کر رہا ہو تو وہ اس بات کو بھی برداشت نہیں کرتا. تو نزع کا وقت تو اس سے بھی زیادہ سخت، نزع کا وقت اس سے بھی زیادہ تشویشناک اس وقت حالت ہوگی کہ جب شیطان مرنے والے کی ماں کی صورت میں اس کے باپ کی صورت میں آئے گا اور کہے گا کہ تو یہودی مذہب اختیار کر لے، تو نصارہ کا مذہب اختیار کر لے. اس وقت اس بندے کی کیا حالت ہوگی؟ شرح الصدور میں ہے کہ اگر موت کی تکالیف کا ایک قطرہ تمام آسمان و زمین میں رہنے والوں پر ٹپکا دیا جائے تو سب کے سب مر جائیں. اب ایسی نازک حالت میں جب ماں باپ کے روپ میں شیاطین بہکاتے ہوں گے اس وقت انسان کو اسلام پر ثابت قدم رہنا کس قدر دشوار ہو جاتا ہوگا. کیمیائے سعادت میں حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے خدا کی قسم کوئی شخص اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ مرتے وقت اس کا اسلام باقی رہے گا یا نہیں رہے گا. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سکرات کے وقت، موت کے وقت شیطان اپنے چیلوں کو مرنے والے کے دوستوں اور رشتہ داروں کی شکلوں میں لے کر آ پہنچتا ہے. یہ سب کہتے ہیں بھائی ہم تجھ سے پہلے موت کا مزہ چکھ چکے ہیں، مرنے کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اس سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، اب تیری باری ہے.
ہم تجھ سے ہمدردانہ مشورہ دیتے ہیں کہ تو یہودی مذہب اختیار کر لے کہ یہی دین اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اگر مرنے والا ان کی بات نہیں مانتا تو اسی طرح دوسرے احباب کے روپ میں شیاطین آ کر کہتے ہیں تو نصارہ کا مذہب اختیار کر لے، کیونکہ اسی مذہب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو منسوخ کیا تھا. یوں ہی اعزاء و اقربا کی شکل میں جماعتیں آ کر مختلف باطل فرقوں کو قبول کر لینے کے مشورے دیتی ہیں. تو جس کی قسمت میں حق سے منحرف ہونا یعنی پھر جانا لکھا ہوتا ہے وہ اسی وقت ڈگمگا جاتا ہے اور باطل مذہب اختیار کر کے کفر پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے. اللہ عز و جل ہمارے حال زار پر رحم کرم فرمائے. نزا کے وقت نہ جانے ہمارا کیا بنے گا. ہم نے بہت گناہ کر رکھے ہیں، نیکیاں نام کی کوئی چیز ہم میں نہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نزا کے وقت ہمارے پاس شیاطین نہ آئیں بلکہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرم فرمائے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوے ہوں پھر ہماری موت ہوتی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، اللہ عز و جل کی بے نیازی اور اس کی خفیہ تدبیر سے ہر مسلمان کو لرزہ و ترسہ رہنا چاہیے. نہ جانے کون سی معصیت، کون سی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اللہ رب العزت کے قہر و غضب کو ابھار دے اور ایمان کے لیے خطرہ پیدا ہو. بس ہر وقت اپنے رب عز و جل کے آگے عاجزی کا مظاہرہ کرتے رہیں. زبان کو قابو میں رکھیے. یہ زیادہ بولتے رہنے سے بھی بعض اوقات منہ سے کلمات کفر نکل جاتے ہیں اور پتہ نہیں لگتا. ہر وقت ایمان کی حفاظت کی فکر کرتے رہنا ضروری ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس کو زندگی میں سلب ایمان یعنی اپنے ایمان کے ضائع ہونے کا خوف نہیں ہوتا تو خطرہ ہے کہ اس کا ایمان مرتے وقت اس سے چھین لیا جائے. یہ ہمارے بزرگ فرما رہے ہیں کہ جس کو اپنی زندگی میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، بس وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس کے بعد اس میں ہی عیش و عشرت کر، جو بھی عیش کرنا اس میں کر لو، عیش سے اپنی زندگی گزار لو. تو علماء فرماتے ہیں کہ جس کو اپنی زندگی میں ایمان کے ضائع ہونے کا خوف نہیں ہوتا تو مرتے وقت خوف ہے کہ اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیو، بڑا ہی نازک دور ہے، نازک حالات ہیں. مسلمان گناہوں کی دلدل میں دھستا جا رہا ہے. مسلمان گناہوں کے سیلاب میں ڈوبتا ہوا، تیرتا ہوا، جہنم کی طرف دوڑتا ہوا جا رہا ہے. آج مسلمان گناہوں میں فخر محسوس کرتا ہے. مسلمان گناہوں کی نحوست میں جکڑا ہوا ہے. اس کو سمجھایا جائے، اس کو بتایا جائے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ کام درست نہیں ہے، غلط ہے، تو کہتا ہے کہ سب چلتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج سب کچھ چلتا ہے. تو یہ کوئی مسئلہ نہ کہنے والے کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مسئلہ ہے. اگر تو اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے پاؤں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں کو دیکھتا ہے، اپنے پاؤں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کرنے والے کاموں کی طرف چل کر جاتا ہے، تو بروز قیامت اللہ تعالیٰ تجھ سے سوال کرے گا کہ بندے بتا تو نے یہ گناہ کیا یا نہیں کیا. تو وہاں بھی اپنی عادت کے مطابق تو جھوٹ بولے گا کہ مولا میں نے یہ گناہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ تیرے منہ پر مہر کر دے گا. پھر تیرے اعضاء تیرے خلاف گواہی دیں گے، تیرے ہاتھ بولیں گے مولا ہاں ہم نے یہ گناہ کیا. تیرے پاؤں تیرے خلاف گواہی دیں گے، مولا ہاں ہم تیری نافرمانی کرنے والے کاموں کی طرف چل کر گئے. تیری آنکھیں تیری خلاف گواہی دیں گی، اے مولا ہاں ہم نے تیری نافرمانی والے کام دیکھے. تیرے کان تیرے خلاف گواہی دیں گے، کہیں گے ہاں مولا ہاں ہم نے تیری نافرمانی والے کرنے والے کام سنے، ہم نے گانے سنے، ہم نے باجے سنے، اے مولا ہم نے سنے، لطف اندوز ہو کر سنے. اور میٹھے اسلامی بھائی، اگر یہ تیرے اعضاء کا تیرے خلاف گواہی دینا قیامت کے دن تجھے جہنم میں لے جانے کا سبب بن گیا. قیامت والے دن اگر تجھے جہنم میں ڈالنے کا حکم دے دیا گیا، وہ جہنم کے جس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، آج تو دنیا کی آگ سے ڈرتا ہے، کل تجھے 70 گنا جو زیادہ آگ ہے اس میں ڈال دیا ہے، تیرا کیا بنے گا؟ یہ مسئلہ ہے. تو اپنی صورت کو اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں جیسی بناتا ہے، اپنی صورت کو، اپنی وضاحت کو اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں جیسی اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے جب قبر میں جائے گا اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جائے گی. یہ تو وہ آقا ہیں کہ جو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے چہرے پر داڑھی بھی ہے، جن کے سر پر امامہ بھی ہے، جن کی زلفیں بھی ہیں، اور تیرا وہ لباس تھا کہ جو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں جیسا تھا. تیری تو وضاحت وہ تھی کہ جو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں جیسی تھی.
آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجھے پہچاننے سے انکار کر دیا، تیرا کیا ہوگا؟ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ یہ تو میرا امت ہی نہیں، یہ فرما دیا کہ یہ صورت تو ہمارے جیسی ہے ہی نہیں، تیری قبر میں جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی، تیری قبر میں سانپ بچھو آگے، تیرا کیا بنے گا؟ مسئلہ یہ ہے، وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے والدین کو ڈانٹتا ہے، اپنے والدین کو مارتا ہے، حالانکہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا کیا بندے اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہے، حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے بندے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر، اچھا سلوک کر، لیکن تو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ان کو مارتا ہے، جھاڑتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، ان کی بات نہیں مانتا، اور یہ سوچ پھر اس پر فخر بھی کرتا ہے اور یہ کہتا ہو کہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر مرتے وقت تجھے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے کلمہ نصیب نہ ہو تو تیرا کیا بنے؟ اگر تو اپنا ایمان دنیا سے سلامت نہ لے کر گیا تو تیرا کیا بنے؟ مجھے اسلام بھی غور کرنے کا موقع ہے، مسلمان تو ایسا نہیں، یہ سب کچھ اپنے اسلام کو چھوڑنے، اپنے اسلام کے احکام کو چھوڑنے، اسلام کے احکام کو پسے پشت ڈالنے کا نتیجہ ہے۔ مسلمان تیرا کردار تو وہ تھا کہ تو کنکری پر کچھ پڑھ کر دم کر دیا کرتا تھا تو وہ بھی سونا بن جاتا، تو وہ تھا کہ اگر کسی قبرستان میں کئی برسوں مرا ہوا مردہ اور تو جا کر اس کو ٹھوکر مار کر کہتا کہ قم باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو، وہ بھی اٹھ کھڑا ہوتا۔ تیرا کردار تو وہ تھا، اور آج اے مسلمان تو نے اپنے کردار کو کیسا بنا؟ اسی کردار کی وجہ سے آج کفار اسلام قبول کرنے سے دور، یہ وہی کردار ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے عیب کا سبب ہے۔ آج اسلام مسلمانوں کے دروازوں پر دستک دے رہا ہے، کھٹکھٹا رہا ہے کوئی مسلمان جو مجھے اپنے گھر میں جگہ دے، ہے کوئی مسلمان جو مجھے اپنے گھر میں پناہ دے؟ اور جس گھر میں فلمیں ڈرامے چلتے ہوں، جس گھر میں بے حیائی کے مناظر چلتے ہوں، جس گھر میں غیروں کے طریقے چلتے ہوں، اس گھر میں اسلام کیسے ہے؟ اس گھر میں اسلام کو کیسے پنانا ہے؟ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آ کے وہ غریب الغربا، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، یہ سب کچھ جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اپنی ہی غفلت کا انجام ہے، اپنی ہی غفلت کی بدولت ہمیں یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ آج زلزلے آنا، آج سیلاب آنا، آج طرح طرح کے عذابات آنا، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت۔ سچ ہے کہ برے کام کا انجام ہو، جب بندہ برے کام کرتا ہے تو اس کا انجام بھی برا ہوتا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہبان، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن ہوگا۔ میٹھے اسلام بھائیو، لوٹ آئیے، اپنا وہی کردار بنا لیجیے، اپنی وہی گفتار بنا لیجیے، اپنے کردار کو اچھا کر لیجیے، اور اپنے آپ کو ویسا ہی بنا لیجیے کہ جب تمہارے چہرے کو 90 لاکھ کافر دیکھیں تو وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں۔ اپنے کردار کو ایسا بنا، اور آج یہ ماحول، آج یہ اچھی صحبت ہمیں دعوت اسلامی کا ماحول فراہم کرتا ہے، اور یہ اچھی صحبت کی برکت سے ہی سب کچھ ملتا ہے۔ بری صحبت بندے کو برا بنا دیتی ہے اور اچھی صحبت بندے کو اچھا بنا دیتی ہے۔ شاعر بھی کیا خوب کہتا ہے، برے بندے دی صحبت یارو جے میں دکان لوہارا، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے جن کا بین ہزارا۔ آپ اپنے کپڑوں کو جتنا مرضی سمیٹ کر بیٹھ جائیں لوہار کی دکان پر، پھر بھی وہ آپ کے کپڑے جل جائیں۔ اور اچھے بندے کی چنگے بدے دی صحبت یارو جے میں دکان اتارا، سودا پاوے مل نہ لئیے بھلے آ۔ آپ کسی عطر والے کی دکان پر بیٹھ جائیں اور خریدنے کا آپ کا ذہن بھی نہ ہو تو آپ کو بیٹھنے کی وجہ سے ہی گفتگو آنا شروع ہو جائے۔ تو یہ اچھی صحبت کی برکت ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے، یہ وہی ماحول ہے جو ہمیں اچھی صحبت فراہم کرتا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اس کو چلانے والے میرے افطار، میرے امیر اہل سنت، اور یہ وہی امیر اہل سنت ہیں کہ جنہوں نے 1401 ہجری میں اس تحریک کا آغاز کراچی کے شہر، اور آج یہ وہی تحریک 33-34 سال کے عرصے میں الحمدللہ عز و جل دنیا کے کم و بیش 192 ممالک میں پہنچ چکے ہیں۔ ایک شخص کے یہ کام کرنے سے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ ہمیں بھی الحمدللہ عز و جل انشاءاللہ عز و جل ہم بھی انشاءاللہ دعوت اسلامی کا ضرور ساتھ دیں گے، اور یہ وہی مرد قلندر ہے کہ جو کام ماں کے آنسو نہ کر سکے، جو کام باپ کی مار نہ کر سکی، وہی کام میرے امیر السنت دامت برکاتہ العالیہ کے کردار نے کر دیا، وہی کام میرے امیر السنت دامت برکاتہ العالیہ کے گفتار نے کر دیا کہ آج لاکھوں مسلمان اپنے چہروں پر داڑیاں سجا رہے ہیں،
لاکھوں مسلمان اپنے چہروں پر اپنے سروں پر امامہ کا تاج سوار ہیں۔ میٹھے اسلام بھائیو، آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی موضوع میں بستہ ہو جائیے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں جو ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں ان میں شرکت کیجیے، جو مدنی قافلے سفر کرتے ہیں ان میں بھی سفر کیجیے، ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے، بری صحبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ وآلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یا رب الجلال، تیرے گناہ گار بندے اپنے وجود کو گناہوں میں بکھرا ہوا لے کر ایک بار پھر تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اے میرے مولا، ہم مانتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم بدکار ہیں، ہم بیکار ہیں، لیکن اے مولا ہمارے گناہوں نے تیری رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اے مولا ہم گناہ گار ضرور ہیں، لیکن اے مولا تیرے باغی نہیں۔ اے مولا ہم نے تیرے خلاف کوئی بغاوت نہیں کی، ہم نے تیری نافرمانی ضرور کی لیکن تیری بغاوت نہیں کی۔ اے مولا ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن اے مولا تیری رحمت سے زیادہ نہیں۔ اے مولا ہمیں تیری رحمت سے امید ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ گناہ کیے، بہت زیادہ گناہ کیے۔ زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے، زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہ، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہ۔ یا اللہ سمجھ، ہم سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہیں، ہمارے جسم کا رواں رواں، ہمارے جسم کا ہر عضو مولا گناہوں میں مبتلا ہے۔ یا اللہ عز و جل رحم فرما، کرم فرما، یا اللہ عز و جل ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ یا اللہ عز و جل ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ عز و جل ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسوں کا صدقہ ہے مولا ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ عز و جل ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ عز و جل ہمارے گناہوں کے نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ یا اللہ عز و جل اگر تو ناراض ہوا، یا مولا تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، یا مولا تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے جہنم میں میں جلوں گا یا رب۔ یا مولا اگر تو ناراض ہوا، تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہوا، تو جب ہم قبر میں جائیں گے یا مولا اگر تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضگی اور تیری ناراضگی ہوئی اور قبر میں جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی، قبر میں سانپ بچھو آ گئے، تو اے مولا ہمارا کیا بنے گا؟ دنیا میں تو ہم سے معمولی سی گرمی برداشت نہیں کی جاتی، اے مولا دنیا میں تو ہم سے یہ دنیا کی آگ برداشت نہیں کی جاتی، تو جہنم کی 70 گنا زیادہ آگ کیسے برداشت کریں گے؟ اے مولا عز و جل ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما کر اپنی رحمت کا صدقہ ہماری مغفرت فرما۔ اے مولا ہم نے جو دعائیں مانگی
قبول فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ عز و جل جو مسلمان گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، یا اللہ عز و جل ہمارے اعتکاف کو قبول فرما دے، یا اللہ عز و جل رمضان ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ عز و جل ہمارے لیے قیامت والے دن یہ شفاعت کرے، یا اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے لیے لکھ دے۔ اے مولا ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تھے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول